بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر زاویہ اسکول سسٹم گلگشت کالونی ملتان سے۔ بیٹا 8 کلاس کی اسلامیات، 8ویں جماعت کی اسلامیات ہمارے سامنے ہے اور الحمدللہ اس کے ہم 3 سبق مکمل کر چکے ہیں۔ باب دوم کے جو 3 سبق تھے ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ آج ہم باب سوم شروع کرنے لگے ہیں۔ باب سوم جو ہے اس کا عنوان ہے سیرت طیبہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت طیبہ کہا جاتا ہے۔ سیرت تو ویسے سیرت مطلقاً سیرت جو ہے وہ کسی کے بھی زندگی کے حالات کو سیرت کہہ سکتے ہیں، لیکن سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے پوری انسانیت میں سے انبیاء کو چنا ہے، پوری انسانیت میں سے انبیاء کو چنا ہے۔ پھر انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا ہے، چن کر، منتخب فرما کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ نبی اور رسول دونوں ہیں، دونوں یعنی کہ نبی اور رسول ان میں فرق ہے۔ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، مزید میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں۔ نبی عام ہے، رسول خاص ہے، ٹھیک ہے؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی اس کو کہا جاتا ہے، نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے نئی شریعت نہ دی ہو، نئی شریعت نہ دی ہو۔ پہلے جو نبی اور پہلے رسول کی جو شریعت چل رہی ہو، اللہ رب العزت اسی شریعت کے مطابق اس کو بھی اپنے احکامات کے لیے بھیجے، اس کو اسی شریعت کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجیں، یہ ہے نبی۔ لیکن رسول کہتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے نئی شریعت دے کر بھیجا ہو، نئی کتاب دی گئی ہو، نئی شریعت دی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے انبیاء اور رسول، بعض رسول بھی ہیں اور بعض صرف نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی صرف نبی ہوتا ہے، وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور نبی بھی ہیں، اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک کسی اور نبی اور رسول نے نہیں آنا، قیامت تک اب کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ اسی شریعت کے مطابق لوگوں نے چلنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل انسان کی زندگی ہے، کامل زندگی ہے، اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں، ہم اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس سے ہماری دنیا بھی آباد رہے، آخرت کی کامیابی کی بھی ہمیں ضمانت مل جائے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کو اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بولتے تھے، بولنے کی کوشش لگنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے وہ کون سا کام کس طرح سر انجام دیتے تھے، اس کام کو اسی طرح سر انجام دینے کی کوشش میں لگنا ہے۔ یہ ہے قول اور فعل میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ اپنے سامنے رکھیں۔ اچھا، اب ہمارا جو
یہ سیرت طیبہ کا باب ہے، باب صوم سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے۔ اب اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے پہلا کیا ہے؟ خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق، مہربان شخص تھے، بلند اخلاق والے تھے، مہربان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی شفیق رحیم بنایا، اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی بھی دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیق ہونے کے حوالے سے، آپ کے رحیم ہونے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے۔ کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہیں، مہربان ہیں، شفیق ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرمانے والے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں۔ ایک واقعہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب میں آ کر، آپ کے روب میں آ کر اس نے دیکھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب میں آ گیا، مرعوب ہو گیا، آپ کے روب میں آ گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے، وہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا نا، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، گر گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھانے کے بعد اس کو قتل نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ معاف فرمانے والے تھے، بہت زیادہ۔ ہم سے ایسا ہوگا؟ ہم ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی ایسے ہی چاہیے کہ کوئی غلطی کسی سے ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں، کہ اللہ پاک بھی معاف فرمانے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف فرمانے والے ہیں، اللہ پاک معاف کرنے والے کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ تو اللہ کا پسندیدہ اگر ہم نے بننا ہے تو ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء جنہیں کہا جاتا ہے، غزوہ احد کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔ اب جس نے ان کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، صرف ان کو شہید نہیں کیا بلکہ ان کے جسم کو چیرا پھاڑا، اس کے اندر سے کلیجہ نکالا، اعضاء کو کاٹ دیا، سارے اعضاء کو کاٹ دیا۔ اور پھر وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کرنے والا تھا، وہی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ وحشی، مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی، اس کو معاف فرما دیا، اور سچے دل سے معاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے بہت سے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو اور درگزر کے ہیں، وہ اس کتاب کے اندر آپ کے سامنے آ جائیں گے، سبق کے اندر موجود ہیں۔ آپ اس سبق کو پڑھیں گے، اچھی طرح اس کو ریوائز کریں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کی پڑھائی کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا پڑھتے ہوئے، اور آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کی رحمت کے سبب سے تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج کے اکھڑ اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج کے، اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج کا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، ہر کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم بنایا، شفیق بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق پر فائز فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر فرمانے والا بنایا۔ مختلف پہلو مزید بھی سامنے آئیں گے، ابھی فی الحال اتنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔